رات کے 3 بجے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا، سامنے بیڈ پہ میری بیوی سو رہی ہے، لیکن ادھر میں نیند سے کوسوں دور ہوں۔ وہ سامنے پڑی سو رہی ہے کیونکہ وہ معصوم ہے، اسے سکون کی نیند آئی ہے، مگر ادھر میں ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے میں انگاروں پہ لیٹا ہوں۔ میرا جسم اور روح جل رہے ہیں، دھواں اٹھ رہا ہے۔ اس آگ نے مجھے، میری جوانی، بلکہ میری زندگی کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ شاید آپ بھی میری کہانی سننے کے بعد مجھے معاف نہ کریں، لیکن میری زندگی کی کہانی سن لیں، پھر مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہوگا، نفرت یا محبت۔ آئیے دوستو کہانی کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ایک خوبصورت کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ یہ ایک ایسے شخص کی سچی کہانی ہے جو اپنی زندگی گزار بیٹھا تھا۔ آج وہ اپنے بڑھاپے میں قدم رکھ چکا تھا، مگر اسے زندگی سے کچھ شکوے تھے، کچھ گلے تھے۔ آج وہ اپنے شکوے اور گلے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو شکوے گلے اس کو اب اپنی زندگی سے ہیں، وہ کل کو کہیں آپ کو نہ ہوں۔ دوستو آئیے اسی شخص کی زبانی سنتے ہیں۔ دوستو میری یہ کہانی آپ کو بعض جگہ پہ بہت بور لگے گی، لیکن آپ نے چھوڑ کر نہیں جانا۔ آپ نے صرف ایک دفعہ اس کو مکمل سننا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کو اس کہانی سے ضرور فائدہ ہوگا۔ جب آپ زندگی کے اس موڑ پہ ہوں گے جس موڑ پہ آج میں ہوں، تو آپ میری طرح پریشان نہیں ہوں گے، میری طرح پچھتاوے کی آگ آپ کو نہیں جلا رہی ہوگی۔ آپ میری طرح رات 3 بجے اپنے کمرے میں بیٹھے اپنی زندگی کے نقصان نہیں گن رہے ہوں گے۔ پلیز ایک دفعہ میری گزارش ہے، میرے کہنے پر اس کہانی کو مکمل سنیے گا۔ یہ میری زندگی کی ایک سچی کہانی ہے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں، لیکن آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ آپ ایک دفعہ اس کو مکمل سنیں گے۔ آج 8 بجے میں نے اپنا ہیئر سلون بند کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج بڑے عرصے بعد میں نے سلون کو اتنی جلدی بند کیا تھا۔ سوچا آج جلدی گھر جاؤں گا، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاروں گا، اپنی بیوی کے پاس بیٹھوں گا، اسے کچھ سنوں گا اور کچھ اسے سناؤں گا۔ باہر کھانا کھانے جائیں گے، پھر 1-2 گھنٹہ واک کریں گا اپنی بیوی کے ساتھ۔ کتنا عرصہ گزر گیا تھا، ایک ہی روٹین تھی، صبح صبح جلدی اٹھنا اور سلون پہ چلے جانا، اور رات کو 10-11 بجے واپس آنا۔ اس وقت تک اتنا تھک جاتا تھا کہ کھانا کھاتے ہی سو جاتا۔ مگر آج میں خوش تھا کہ آج میں نے ٹائم نکالا ہے اپنے گھر والوں کے لیے۔ گھر پہنچا تو بیوی پریشان ہو کر بولی، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ آپ جلدی آ گئے۔ وہ واقعہ میں فکر مند ہو گئی تھی میرے لیے۔ اس کی محبت اور فکر مندی کو دیکھتے ہوئے میں مزید شرمندہ ہو رہا تھا کہ میں نے کب اس کی اتنی فکر کی ہے۔ وہ بولی، سچ کہہ رہے ہیں نا آپ، کوئی وجہ نہیں ہے؟ میں بولا، جی جناب، کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ بولی، کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ میں نے کہا، نہیں، ابھی نہیں، سوچ رہا تھا کہ فریش ہو جاؤں تو بیوی کو سرپرائز دوں گا کہ آج ہم دونوں کھانا باہر کھائیں گے۔ میں فریش ہونے چلا گیا، واپس آیا تو بیوی بولی، ادھر آئیں، یہ دیکھیں کتنا پیارا ڈرامہ لگا ہے، میرا فیورٹ ٹی وی سیریل ہے یہ۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ اس کی خوشی کو دیکھ کر میں خاموش ہو گیا کہ چلو یہ قسط دیکھ لیں، پھر کچھ پلان کرتے ہیں۔
ڈرامہ سیریل دیکھتے دیکھتے کب میری آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ بیوی بھی ساتھ سوئی پڑی تھی۔ اس نیک بخت نے مجھے اس لیے نہ جگایا کہ اگر ایک دفعہ میری نیند خراب ہو جائے تو پھر بڑی مشکل سے دوبارہ نیند آتی ہے۔ میں اٹھ بیٹھا، تھوڑی بھوک لگی تھی، فریج سے کھانا نکال کر کھایا اور دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ کلثوم کمرے میں سو رہی تھی۔ کلثوم میری بیوی کا نام تھا۔ مجھے پتا تھا کہ ایک صبح اٹھ کر یہ مجھے خفا ہوگی کہ مجھے کیوں نہ جگایا، کھانا خود کیوں گرم کیا۔ بہت پیار کرتی تھی مجھ سے۔ سچ میں قدرت کا تحفہ تھا میرے لیے۔ بہت معصوم تھی میری بیوی۔ کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، کبھی بلا وجہ تنگ نہیں کیا، کبھی مہنگی شاپنگ کے لیے تنگ نہیں کیا۔ جس حال میں رکھا ہمیشہ خوش رہی۔ مگر آج میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں، رات کے 2 بج رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے میں قصوروار ہوں، میں مجرم ہوں میں مجرم ہوں میرے سامنے سوئی ہوئی میری بیوی کا۔ مجھے شکوہ ہے میں خود کو ٹائم نہ دے سکا، مجھے شکوہ ہے میں اپنی بیوی کو ٹائم نہ دے سکا، مجھے شکوہ ہے زندگی سے۔ اس زندگی نے مجھے سب کچھ دیا، بس اس زندگی نے مجھے جینے نہیں دیا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، گھر، گاڑی، پیسہ، مگر میرا دل اداس ہے۔ یہ سب چیزیں تو مل گئیں مگر ان سب کی جو قیمت میں نے ادا کی وہ بہت مہنگی پڑی مجھے۔ پلیز آپ ایسا نہ کیجئے گا، آپ میری طرح زندگی برباد نہ کیجئے گا، خواہ آپ لڑکے ہیں یا لڑکی، ورنہ میری عمر میں پہنچ کر آپ بھی رو رہے ہوں گے۔ اپنے ہی گھر، اپنے ہی کمرے میں بیٹھے آپ محسوس کریں گے میں کسی اور دنیا میں کھو گیا تھا، مگر آج میں واپس آنا چاہتا ہوں، مگر اب ممکن نہیں۔ میری جوانی، میری طاقت، میری توانائی، میرے مشغلے، میرے شوق، میرے خواب، میرے ولولے، وہ تو سب دب کر ختم ہو چکے ہیں۔ میرے پاس کیا بچا ہے؟ آئیے میں آپ کو دوبارہ کہانی کی طرف لے چلتا ہوں۔ فیصلہ آپ کیجئے گا، میں ٹھیک ہوں یا غلط۔ میری عمر 17 سال ہوئی تو میں نے گھر والوں کو بتا دیا میں نے پڑھائی نہیں کرنی۔ تو ابو جان بولے پھر کیا کرنا ہے؟ میں بولا مجھے کوئی کام کرنا ہے۔ ابو بولے پھر بتاؤ کیا کام کرنا ہے؟ ابو سرکاری ملازم تھے، بولے سرکاری نوکری کی کوشش کروں؟ میں ابو کی سرکاری ملازمت دیکھ چکا تھا، اس لیے بولا نہیں ابو جان، مجھے کوئی ہنر سیکھنا ہے، میں ہر وقت پابند نہیں رہ سکتا۔ تو ابو جان بولے تو پھر کیا کام سیکھنا ہے بتاؤ؟ مگر بیٹا میرا مشورہ ہے پڑھ لو، وہ سب سے بہتر ہے۔ میں بولا نہیں ابو جان، اب پڑھائی مجھ سے نہیں ہوتی۔ وہ بولے ٹھیک ہے بیٹا، پھر سوچ لو اور صبح مجھے بتا دینا۔ پڑھنا ہوا پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کام سیکھنا چاہتے ہو تو اس کام کا بھی بتا دینا، میں کوئی بندوبست کر دوں گا۔ میں بولا ٹھیک ہے ابو جان۔ رات کافی دیر تک میں سوچتا رہا کہ کون سا کام مجھے پسند ہے، تو جو فائنل ہوا وہ تھا ہیئر سلون کا کام۔ صبح میں نے ابو جان کو بتا دیا، انہوں نے اپنے ایک جاننے والے سے بات کی اور مجھے ان کے پاس کام سیکھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب میں بہت خوش تھا کہ تھوڑے عرصے میں کام سیکھ لوں گا اور پھر اپنے پیسے کماؤں گا اور موج کروں گا۔ میں نے محنت کی اور 1 سال میں کام اچھے سے سیکھ گیا اور میں نے اپنا ہیئر سلون بنا لیا اور خوب محنت سے کام کرتا رہا۔ تھوڑے عرصے میں سلون کا کام چل پڑا اور پیسے آنے لگے۔ اب جب پیسہ آنے لگا تو میں اپنے سلون کو اور ٹائم دینے لگا، ساتھ میں 1 اور پھر 2 لڑکے کاریگر بھی رکھ لیے، پھر بھی کام کا نمبر نہیں آتا تھا۔ ایک دن گھر آیا تو ابو بولے بیٹا گھر کافی پرانا ہو چکا ہے، میں نے اپنی جوانی میں بنایا تھا اور اب 25-30 سال ہونے والے ہیں، اب نئے نئے ڈیزائن کے گھر بن رہے ہیں، ہمیں بھی گھر بنا لینا چاہیے، تمہارا کام بھی خوب چل رہا ہے۔ میں بولا ابو جان میری بھی یہی مرضی ہے، میں بات کرتا ہوں کسی ٹھیکیدار سے اور اخراجات کا اندازہ لگواتا ہوں۔ پھر ٹھیکیدار بھی آ گیا، اخراجات کا اندازہ بھی لگ گیا اور گھر کا کام بھی شروع ہو گیا۔
اور تھوڑا تھوڑا کرتے گھر کا کام مکمل ہونے میں 3-4 سال لگ گئے۔ ان 3-4 سالوں میں انتھک محنت کی تھی میں نے، شاید ہی کوئی چھٹی کی ہو۔ پھر میری عمر 23 سال ہو چکی تھی۔ ابو بولے بیٹا اب گھر تو بن چکا ہے، اب تمہاری اور تمہاری بہن کی شادی بھی کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوں گے۔ میں بولا ابو جان آپ فکر نہ کریں، یہ بھی ہو جائے گا۔ اگلے 3 سال دن رات محنت کرنے کے بعد اتنے پیسے جمع ہوئے اور میرا اور بہن کا نکاح ہو گیا۔ ہم نے بہن کو بہت اچھا جہیز دیا تھا۔ اب بیوی گھر میں آ گئی تھی، اخراجات بھی بڑھ گئے تھے اور شادی کا لین دین بھی تھا، تو کرتے کرتے مزید 3 سال گزر گئے اور گھر میں ایک ننھا مہمان آ گیا۔ اس کے خرچے علیحدہ سے تھے، اور پھر دوسرا اور تیسرا بچہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا اور اخراجات مزید بڑھتے گئے۔ میری روٹین وہی تھی، صبح 7 بجے سلون چلا جاتا اور رات 10-11 بجے، بعض اوقات اس سے بھی لیٹ واپس آتا۔ کوئی چھٹی نہ تھی، ہفتے کے 7 دن کام پہ جاتا اور زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں لگا رہتا۔ اب میری عمر 30 سال سے بھی اوپر ہو چکی تھی اور اب بچے بھی تھوڑے بڑے ہو گئے تھے اور اسکول جانے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اور پھر بچے اسکول جانے لگے تو ان کے اخراجات علیحدہ سے بڑھ گئے تھے۔ آپ شاید اب میری باتوں سے بور ہو رہے ہوں گے، مگر ایک دفعہ میری بات لازمی سن لیجئے گا، تاکہ آپ کو جب یہ ٹائم دیکھنا پڑے تو آپ کے پاس میری کہانی کا تجربہ ہو اور شاید آپ بچ پائیں اور آج میری طرح رات کے 3 بجے بیٹھے آنسو نہ بہا رہے ہوں۔ میری آپ سے التجا ہے، میری کہانی مکمل سنیے گا۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ تینوں بچے اسکول جانے لگے تھے، اس لیے بچوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مجھے محنت بھی زیادہ کرنی پڑ رہی تھی۔ پھر اسی طرح صبح ہوتی رات ہوتی زندگی گزرتی رہی۔ آج بچے کالج اور یونیورسٹی میں پہنچ چکے ہیں، میں بھی جوانی سے بڑھاپے میں قدم رکھ چکا ہوں۔ سیاہ بالوں کی جگہ سفید بالوں نے لے لی ہے، نظر کمزور ہو چکی ہے، ہاتھ پیر میں وہ طاقت و چستی نہیں رہی۔ اب زیادہ دیر کھڑا بھی نہیں رہنے ہوتا، تھک جاتا ہوں۔ آج میں رات 3 بجے اپنے کمرے میں بیٹھا، آج میں سوچ رہا ہوں میں اپنے لیے کب جیا ہوں۔ میں نے زندگی کو گزارا ہے، جیا نہیں ہے۔ آج سوچ آ رہی ہے میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے۔ میں آج سوچ رہا ہوں کہ زندگی کیا ہے؟ کیا صبح 7 بجے گھر سے نکلنا اور رات کو گھر آ کر سو جانا زندگی ہے؟ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کتنا کھیلا ہوں۔ مجھے نہیں یاد جب میں آتا تھا وہ سو رہے ہوتے تھے۔ ان کا بچپن اپنے باپ سے کھیلے بغیر ہی گزر گیا۔ مجھے اب رونا آ رہا ہے۔ میں نے گھوڑا بن کر اپنے بچوں کو اپنی کمر پہ جھولے کیوں نہ دیے؟ میرے بچوں کی بچپن کی یادیں میرے پاس کیوں نہیں ہیں؟ وہ لمحے میں نے قید کیوں نہیں کیے اپنی یادداشت میں؟ اپنے بچوں کی ضدیں کیوں نہ پوری کر سکا؟ جب وہ روتے پاپا آج نہ جائیں کام پہ، ہمارے ساتھ کھیلیں، ہمیں کہیں گھمانے لے جائیں، مگر پاپا کے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا۔ آج وہ جوان ہیں، انہیں پاپا کی عادت ہی کہاں ہے۔ وہ سب اپنی زندگی میں خوش جی رہے ہیں۔ باقی بچ گئی میری یہ بیوی جو میرے سامنے سو رہی ہے۔ اس کو کیا دیا میں نے؟ اس کے کتنے خواب پورے کیے میں نے؟ میں تو اسے ہنی مون پہ بھی نہیں لے جا سکا تھا۔ سب تھا میرے پاس، بس ٹائم نہیں تھا۔ گھر میں ماں باپ تھے، گھر کی بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی، مگر نہیں، مجھے تو پیسے کمانے تھے نا، ڈھیر سارے پیسے۔ تو آج کیا کر سکتا ہوں میں ان پیسوں کا؟ میری بیوی جب میرے گھر آئی تھی تو ایک لڑکی تھی، اس کے ہزاروں خواب تھے۔ اس نے بھی ہر لڑکی کی طرح خواب دیکھے ہوں گے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوب گھومے پھرے گی، پاکستان کو دیکھے گی، ہم باہر کھانا کھایا کریں گے، ساتھ میں شام کو واک کیا کریں گے، اپنے بچوں کو اکٹھے مل کر ان کے ساتھ کھیلا کریں گے، زندگی کو دل کھول کر جئیں گے۔ مگر میں ہار گیا۔ میں تمہارا کوئی خواب بھی پورا نہیں کر سکا کلثوم، مجھے معاف کر دینا۔ تمہارے تو کیا، میں اپنے بھی خواب پورے نہیں کر سکا۔ لیکن اب میں اصل کہانی کے نتیجے کی طرف آتا ہوں۔ پلیز اے میری کہانی سننے والوں، میرے پیارے دوستوں، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، تم میری طرح اپنی زندگی برباد مت کرنا۔
کہ تم بھی کاغذ کے ٹکڑے کمانے میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ زندگی تو کب کی گزر چکی۔ مگر یہ کاغذ کے ٹکڑے تو اب بھی کم ہیں، یہ کبھی زیادہ نہیں ہوتے، یہ کم ہی رہتے ہیں اور زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہیں، آپ جوان ہیں یا جوانی گزار چکے ہیں، آپ ادھیڑ عمر ہیں یا آپ بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہیں، سب سے پہلا کام یہ کریں کہ زندگی گزارنا نہیں، جینا شروع کریں۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹائم نکالیں، چاہے جیسے بھی ہو۔ اگر آپ شادی کر چکے ہیں تو اپنی بیوی کے لیے ضرور ضرور ٹائم نکالیں، اس کے ساتھ باہر کھانا کھائیں، اس کے ساتھ گھومیں، سیر و تفریح کریں۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو شام کو یا صبح اس کے ساتھ واک تو کر سکتے ہیں نا۔ اس میں تو آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا، بلکہ الٹا آپ دونوں کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ میری بات یاد رکھیں، زندگی گزارنا چھوڑ دیں، بلکہ زندگی جینا شروع کریں۔ آپ کا ہر دن آپ کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ آئے گا، دوبارہ وہ دن کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اپنے ہر دن کو انجوائے کریں، یقین کریں آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فیصلہ کر لیں زندگی آج سے گزارنی نہیں بلکہ جینی ہے۔ بچوں سے کھیلنے میں آپ کے کون سے پیسے لگتے ہیں؟ بیوی کے ساتھ واک کرنے میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ اپنے کام کو اس طرح مینیج کریں کہ آپ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے ٹائم نکال سکیں۔ اب چاہے آپ بزنس مین ہوں یا ملازم پیشہ، دکاندار ہوں یا مزدور، سرکاری ملازم ہوں یا پرائیویٹ، بس آپ نے ہر حال میں اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو ٹائم ضرور دینا ہے، تاکہ میری طرح بڑھاپے میں پہنچ کر احساس ہو اور پھر اس وقت کچھ ہاتھ نہ آئے۔ آپ مرد ہیں یا عورت، میں آپ دونوں سے مخاطب ہوں۔ آپ بتائیں، کیا زندگی اینٹ پتھر کے بڑے بڑے مکان بنانے کا نام ہے؟ بڑی گاڑیاں لینے کا نام ہے؟ بڑے پلازے پلاٹ بنانے کا نام ہے؟ نہیں نہیں میرے بھائی، بالکل بھی نہیں، میری بہن، ایسا نہیں۔ زندگی زندہ رہنے کا نام ہے، انسان بن کر، نہ کہ کوئی روبوٹ بن کر۔ فیصلہ آپ کا ہے، اور نمونے کے لیے میری زندگی آپ کے سامنے ہے۔ میں اپنی ساری دولت، گھر، گاڑی دینے کو تیار ہوں۔ کیا کوئی مجھے میرے بچوں کا بچپن واپس لا کے دے سکتا ہے؟ میری بیوی کی جوانی اور جوانی کے وہ خواب لوٹا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو آج یا آئندہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا، پلیز خود کو ضائع مت کریں۔ دوستو، سوچئے گا ضرور، اس کو صرف ایک کہانی سمجھ کر بھول مت جائیے گا، بلکہ اس کو اپنی زندگی پہ امپلائی کیجئے گا۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ سچی کہانی؟ کامنٹس کر ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔